गरीबी ने उसके मुंह का निवाला छीना हुआ होता है। आज अगर वो मालदार होता तो ये हाल नहीं होता। गरीबी की हालत में वो रोटों पर निकला हुआ होता है। लोग उसे अपने पास बिठाते नहीं हैं, लोगों को घिन आती है ना। अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। इधर तो गरीब को अपने पास नहीं बिठाते, कोई कहते हैं इसकी जिस्म से बदबू आती है। कोई गरीब को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। उधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर लोगों के घरों में काम करके भी चले जाते हैं। लाओ कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बूढ़ी अम्मा थी ना, उसके घर पे आटा गूंद के भी आते थे, उनके बर्तन साफ करके भी आते थे, झाड़ू भी लगा के आते थे। लाओ कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा। कोई नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आज तो लोगों को गरीबों से घिन आती है। और मेरा सिद्दीक़ लोगों के घरों में काम करके, जो गरीब होते थे ना, जो मजलूम होते थे, उनके घरों पर रात के समय, रात के टाइम काम करके आ जाते थे। और फिर हज़रत उमर की भी कोई मिसाल नहीं ला सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन एक खातून के घर गए, कहने लगे अम्मा मैं उमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका काम करके चला जाऊँ। वो बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा काम कोई आता है करके चला जाता है। तो उमर कहते हैं अम्मा मैंने तो किसी को देखा नहीं, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा, सुबह सुबह तो मैं आया हूँ, कोई रात में आके ही काम कर जाता है। बूढ़ी खातून कहती है उमर वो कोई रात में आता है, आटा भी गूंद के चला जाता है, रोटियां भी पका के चला जाता है, बर्तन भी साफ करके चला जाता है, उधर झाड़ू भी लगा जाता है। कहते अम्मा एक दिन मुझे भी नौकरी पर रख लो, मैं भी आपके घर पे काम करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बूढ़ी खातून कहती है बेटा तुमने तो आते ही कह दिया कि मैं उमर हूँ, तुमने तो आते ही अपना नाम बता दिया कि अम्मा मैं उमर हूँ, मुझसे काम करवा लो। लेकिन आने वाला वो आता है ना, कई अरसे हो गए, आज तक उसने नाम नहीं बताया। मैं उससे नाम पूछती हूँ तो कहता है अम्मा तुम्हें काम से मतलब है, नाम से क्या मतलब। आज तो हमें लोगों से घिन आती है, गरीबों से घिन आती है, हम गरीबों के पास नहीं बैठते यार। हज़रत उमर जैसा लाओ कोई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसा लाओ कोई, जिन्होंने बादशाहत भी की है, लेकिन लोगों के घरों पे चूल्हे भी जलाए हैं, लोगों के घरों पे रोटियां भी पकाई हैं, अपने हाथों से आटा भी गूंदा है। हाँ, आज गरीबों की इज्जत नहीं करते। आज कोई गरीब किसी अमीर के पास चला जाता तो उससे धुतकार के भगा देता है कि दूर हट जा, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गरीब किसी अमीर के पास बैठ जाता है तो वो उठ के चला जाता है कि इसके पास बैठने से मेरी इज्जत कम होती है। अगर किसी गरीब के पास बैठने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो तुम बहुत ही जलील इंसान हो। अगर तुम ये सोचते हो कि किसी गरीब को अपने पास बिठाने से तुम्हारा वक़ार घट जाएगा तो तुम सबसे जलील इंसान हो। हाँ किया करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, देर नहीं लगती है। गरीब से अमीर बन जाता है इंसान, अमीर से गरीब बन जाता है। हाँ, आज लोग तो सोशल मीडिया पर जाके फेमस होना चाहते हैं। आज तो लोग किसी की मदद भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर डालते हैं। पहले वो थे जो रातों में आके किसी को बता, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता था, और रातों में आके घर पे सब काम करके चले जाया करते थे और खिदमत करके गरीबों की चले जाया करते थे। आज तो अगर हम कोई 100 रुपए की भी चीज़ लेते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कैमरे के सामने लाते हैं, फिर गरीब के घर पे जाते हैं, कहते हैं देखो आज मैं आया हूँ इस फुला गरीब के घर, आज मैं इसको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप लोग इनको देखें, मैंने इनको इतना दिया, मैंने इनको आज 1000 रुपये दिए, मैंने इनको आज फ्रूट दिए, आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया में फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए तुम किसी गरीब के चेहरे को कैमरे पे लाते हो, उसको रुस्वा करते हो, तुम समझते हो इज्जत मिल जाएगी, तुम समझते हो हम मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, या तो तुम फेमस हो जाओगे, फॉलोवर भी तुम्हें मिल जाएंगे, 4 लोगों से इज्जत भी तुम्हें मिल जाएगी, अल्लाह की क्या मुंह दिखाओगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मदद की जाती है, अल्लाह उसका बदला देता है। जो बंदा लोगों में मशहूर होने के लिए, लोगों में इज्जत कमाने के लिए अगर किसी की मदद करता है ना, इज्जत तो मिल जाती है, अल्लाह उसे इज्जत तो दे देता है, अल्लाह उसे दौलत तो दे देता है, 4 आदमी नाम लेने वाले उसका हो जाते हैं, लेकिन वो सब दुनिया तक ही रहता है।
آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ایک غریب انسان نے کہا تھا کہ آپ مجھے کھانے کے لیے کھانا تو دے دیتے ہو صاحب، لیکن ذلیل بہت کرتے ہو۔ آپ مجھے پیسے تو دیتے ہو، آپ میری مدد تو کرتے ہو، لیکن ذلیل بہت کرتے ہو۔ جیسے تمہارا دل ہے ویسے ہمارا بھی دل ہے، جیسے ہمارا دل ہے ویسے غریب کا بھی دل ہے۔ جب وہ کیمرے کے سامنے آتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر جس کا دل ٹوٹ جائے، وہ آپ کی چیز تو لے لے گا لیکن دل ٹوٹا ہوا ہوگا، دل ٹوٹے ہوئے سے کیا دعا دے گا؟ اس کی مجبوری ہے یار، ایسے منع نہیں کرے گا، لے لے گا کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ آج یہ دن آیا اس کے سامنے کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، چپلیں نہیں ہیں۔ غریب کی تو یہی حالت ہوتی ہے، ننگے پاؤں چل رہا ہے، کپڑے میلے ہیں، لوگ اسے گندا انسان سمجھتے ہیں، اس کے کپڑوں سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ نہیں یار، اس کی غریبی نے اس کا یہ حال بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کی غریبی نے اس کے پیروں سے جوتیاں چھینی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی غریبی نے اس کے منہ کا نوالا چھینا ہوا ہوتا ہے۔ آج اگر وہ مالدار ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا۔ غریبی کی حالت میں وہ روٹوں پر نکلا ہوا ہوتا ہے، لوگ اسے اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو گھن آتی ہے۔ نہ کرا کرو یار، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایک امیر انسان غریب ہو جاتا ہے اور ایک غریب انسان امیر ہو جاتا ہے، کیوں بدل جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے۔ اللہ کس کو عزتیں دے دے اور کس کو ذلتیں دے دے۔ یار یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی ان جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں مجھے ایک دن تو دے دیں، ایک دن دے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے گھر کا آٹا بھی گوندھ دوں گا، آپ کے برتن بھی دھو دوں گا، آپ کے گھر پہ جھاڑو بھی لگا دوں گا، اماں روٹی بھی پکا دوں گا، ایک دن تو دے دیں۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی عمر تو ابھی آیا ہے اور ابھی آ کے تو نے اپنا نام بتا دیا کہ تو عمر ہے، پر وہ تو کئی عرصے سے آتا ہے، نام نہیں بتاتا، میں اس سے پوچھتی ہوں، کہتا ہے اماں تجھے کام سے مطلب ہے، نام سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں چلو آج میں دیکھوں گا کہ آتا کون ہے۔ حضرت عمر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے، رات کا سناٹا تھا، دیکھا کہ ایک نقاب پوش انسان آ رہا ہے، چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا اور اندر جانا چاہا تو حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا، کہا او آنے والے ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ قسم خدا کی جب اس نے نقاب اٹھایا تھا نا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر کہتے صدیق تم آ کے اس بوڑھی اماں کے یہاں یہ کام کر کے رات میں چلے جاتے ہو، آٹا بھی گوندھتے ہو، جھاڑو بھی لگاتے ہو، برتن بھی دھوتے ہو، روٹی پکا کے کھلا کے چلے جاتے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں میرے یار، میں آتا ہوں رات کے سناٹے میں اور یہ سب کر کے چلا جاتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور الگ ہی سرور آتا ہے، الگ ہی لطف۔ یار کبھی تم کسی غریب کی دل سے مدد کر کے تو دیکھو یار، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اپنی دنیا اچھی کرنے کے لیے نہیں، اپنے فینس فالوئنگ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایک بار کسی کی مدد کر کے دیکھو، جو دل میں سکون ملے گا نا، دل میں ٹھنڈک ملے گی نا، وہ الگ ہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار تم تو جوتیاں بھی نہیں پہنے ہو، چپل بھی نہیں پہنے ہو، ایسے ننگے پاؤں آ جاتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہاں اس لیے رات میں ننگے پاؤں آتا ہوں، رات کا سناٹا ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی گہری نیندوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری چپل کی آواز سے ان کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ یہ حضرت صدیق ہیں، کہتے میری جوتیوں سے، میری چپلوں سے اگر لوگوں کے نیند میں خلل پڑے گی تو یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ لوگ میری وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ رات کے سناٹے میں آتے ہیں، ننگے پاؤں آ کے مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہاں لاؤ کوئی حضرت صدیق جیسا، یار ان کی مثال کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان والے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سب کو جمع کیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ کہ آج صدقہ کون کون کر کے آیا ہے؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں۔ کب؟ عشاء کی نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں یار عشاء کے بعد کی نہیں پوچھ رہا ہوں، ابھی کی پوچھ رہا ہوں، آج کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابھی تو فجر ہوئی ہے، اب فجر کے بعد کریں گے جا کے۔
اتنی دیر میں صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا. یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں یار میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہی ہاتھ اٹھائیں گے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گیا. میں تہجد کے وقت اٹھا تھا نا تو میرا پوتا بھی ساتھ میں اٹھ گیا تھا. اس کو بھوک لگی تھی. میرے پوتے نے جب روٹی طلب کی تو میری اہلیہ نے 2 روٹی پکائیں. تازی تازی روٹی تھی. میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی, ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا. دروازے سے باہر نکلا تو مسکین کھڑا تھا باہر. اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. میرے پوتے نے 1 روٹی کھائی, اس کا پیٹ بھر گیا تھا. 1 روٹی اس کے ہاتھ میں تھی. میں نے اس کے ہاتھ کی روٹی اس مسکین کو دے دیا رسول اللہ. میں نے وہ صدقہ کر دیا. حضور فرماتے تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں پوچھا؟ تم لوگوں کو معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں پوچھا؟ کہا میں نے فجر کے بعد اس لیے پوچھا کیونکہ ابھی جبریل آئے تھے. جبریل آ کے یہ بتا گئے کہ حاجیوں کے لیے جنت میں الگ دروازہ ہے. جنت میں بہت دروازے ہیں. حاجیوں کے لیے الگ ہے کہ اس سے صرف حاجی جائیں گے. سخیوں کے لیے الگ ہے, اس سے صرف سخی جائیں گے. لیکن جبریل آ کے بتا گئے کہ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ جدھر سے بھی صدیق داخل ہونا چاہیں گے اس دروازے سے صدیق جنت میں داخل ہو جائیں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آج اگر ہم حضور کی بات کو فالو کریں گے, صحابہ کرام کی باتوں کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی, ہماری آخرت بھی بن جائے گی. جو دل غریب کے اندر ہے وہی امیر کے بھی اندر ہے. جو احساس غریب کے اندر ہے وہی امیر کے اندر بھی ہے. جو رسوائی غریب محسوس کرتا ہے وہی رسوائی امیر بھی محسوس کرتا ہے. جیسی قبر غریب کی ہوگی ویسی امیر کی بھی ہوگی. آج یہاں لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں, لوگ بہت مالدار ہیں, لیکن جب مر کے جائیں گے نا تو قبر ویسی ہوگی جیسے غریب کی ہے. تو پھر غریبوں سے اتنا نفرت کیوں؟ غریبوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتے؟ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کیوں نہیں نکلتا غریبوں کی مدد کے لیے؟ اور اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں میں ان کو ذلیل کیوں کرتے ہو؟ اگر مدد کرتے بھی ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو. پھر دیکھو تمہارے خزانوں میں کیسی مال کی زیادتی ہو جائے, کیسے تمہارے خزانے وسیع ہو جائیں.